الماری کا بھوت۔ بھوت نے کہا تھا میں تمہیں پھر کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ آج کسی نے میری الماری الٹ پلٹ کر رکھ دی ہے۔ صبح جب ہانیہ اٹھی تو اس نے اپنی الماری کو دیکھا اور آنکھیں ملتے ہوئے اپنی امی کو بلانے لگی۔ امی امی جلدی آؤ۔ ہانیہ بیٹی کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ امی میری الماری کی طرف دیکھو۔ کیا ہوا؟ اس میں اتنا چلانے کی کیا بات ہے؟ ناشتے کے بعد اسے ٹھیک کر لینا۔ لیکن امی ایسا کون کرتا ہے؟ میری چاکلیٹ اور چپس بھی غائب ہیں جو میں نے چھپائے تھے۔ ہانیہ بیٹی ہو سکتا ہے کہ تم نے سونے سے پہلے نیند میں کچھ نکالنے کے لیے ایسا کیا ہو، پھر صبح اٹھنے پر تمہیں کچھ یاد نہ رہا ہو۔ امی مجھے لگتا ہے کہ یہ علی نے کیا ہے۔ ہانیہ علی تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس ایسی بیکار شرارتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اسکول، مدرسہ، ٹیوشن اور کرکٹ اکیڈمی، وہ رات 10 بجے گھر لوٹتا ہے تو پھر میرے کمرے میں کوئی بھوت ہوگا۔ امی ہانیہ کی بات پر مسکرائیں اور کچن میں چلی گئیں۔ ناشتے کے بعد ہانیہ نے سارا سامان الماری میں طریقے سے رکھ دیا۔ اس کے بعد ہانیہ کی الماری کا اکثر یہی حال رہنے لگا۔ اس بات سے امی بھی پریشان رہنے لگیں۔ ہانیہ نے روتے ہوئے چہرہ بنایا اور کہا امی مجھے لگتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی بھوت ہوگا۔ آپ کو میرے لیے ایک اور کمرہ لے کر دیں۔ میری سبھی چاکلیٹ غائب ہیں۔ آج میری نئی پنسل اور ڈرائنگ کی کاپی بھی غائب ہے۔ ہانیہ کی ماں نے کچھ سوچا اور اس بھوت کو پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ 10 بجے جب علی گھر میں داخل ہوا تو امی نے کہا علی بیٹے میں کھانا گرم کر رہی ہوں، جلدی سے اپنا چہرہ دھو کر واپس آ جاؤ۔ ہانیہ آپی نے آج جلدی کھانا کھا لیا ہے اور سو رہی ہیں۔ علی نے اچھا کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانے کی کچھ دیر بعد وہ چپ چاپ ہانیہ کے کمرے میں گھس گیا۔ ہانیہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ علی نے مسکراتے ہوئے ہانیہ کو سوتے ہوئے دیکھا اور الماری کی اور گیا اور دھیرے سے الماری کھولی، سامان ٹٹولنے اور کچھ ڈھونڈنے لگا۔ ساتھ ہی وہ دبی زبان میں کہنے لگا آپ کی بیٹی نے سب کچھ کھا لیا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ پھر وہ مسکرایا، واہ مزہ آ گیا، چاکلیٹ اور اس کو جیب میں ڈال کر اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے جیسے ہی باہر نکلا امی کو سامنے پایا۔ ٹھیک ہے آپ وہ الماری کے بھوت ہیں۔ علی غلط باتوں سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو کتنا ویست رکھا ہے لیکن آپ اپنی بہن کو پریشان کرنا بند نہیں کرتے ہیں۔ شرمندہ ہو کر علی نے کہا مجھے معاف کر دیجیے امی، میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا۔ میں ہانیہ سے بھی معافی مانگوں گا۔ ہانیہ کو کچھ مت بتانا۔ صبح ہانیہ اٹھی اور اسے اپنی الماری کو پھر وہی حالت دیکھی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ امی نے آ کر ہانیہ کو اس حالت میں دیکھا اور مسکرائیں۔ ہانیہ بیٹی آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہانیہ نے کہا سچی امی، کیا تم نے کوئی بھوت پکڑ لیا ہے؟ ہاں، کل میں نے اور تمہارے بہادر بھائی نے مل کر بھوت کو پکڑ لیا۔ بھوت بہت تو شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ وہ کبھی ہانیہ کے کمرے کی طرف نہ دیکھے گا اور دونوں کان پکڑ کر معافی مانگ چکا ہے۔ جب ہانیہ نے علی کو گھور کر دیکھا تو امی نے علی سے کہا امی بھوت نے رات کیا کہا تھا؟ اس نے چاکلیٹ بھی واپس کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے چاکلیٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور ہانیہ کو دے دیا۔ آشا کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔